السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام اسلام اور میری زندگی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ بہت اہم موضوع ہے۔ موضوع کا نام ہم نے رکھا ہے، جو موضوع ہم نے چنا ہے وہ ہے اسلام میں جدیدیت کی گنجائش، کہ اسلام ہمیں جو سہولیات ہیں دنیا میں آ رہی ہیں وہ کہاں تک اجازت دیتا ہے کہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور کہاں پہ ہمیں کہتا ہے کہ سٹاپ، رک جائیں۔ یہ آج ہمارا موضوع ہے اور موضوع بہت اہم ہے۔ جس طرح کا موضوع ہے اس طرح کے علماء اکرام ہیں۔ جو اہم باتیں ہوتی ہیں وہ اہم لوگوں سے پوچھی جاتی ہیں۔ میں اپنے پینل کا تعارف کراؤں۔ میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ پروفیسر اویس سرور صاحب، ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، پروفیسر ہیں، مترجم ہیں، مصنف ہیں، کتب کثیرہ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے دوسرے بھی بھائی ہیں، دوست ہیں، حضرت علامہ پیر سید شہباز احمد سیفی، بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور پیام امن کے یہ چیئرمین ہیں، بہت بڑا ان کا نیٹ ورک ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جو ہمارے تیسرے مہمان ہیں وہ ہمارے بزرگ دوست ہیں، بہت پیار کرتے ہیں ہم سے، یہ ان کی محبت ہے۔ حضرت علامہ حافظ کاظم رضا عاشیہ، علماء کونسل کے مرکزی رہنما ہیں، بہت متحرک رہتے ہیں، وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ ان کی خوبصورتی ہے، ان کی شخصیت کا ایک بہت بڑا نکھار ہے۔ وہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں، ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ علیکم السلام۔ ہمارے جو چوتھے مہمان ہیں بڑی ہی اچھی شخصیت ہے، بہت پیارے دوست ہیں، بھائی ہمارے، حضرت علامہ حافظ اشتیاق احمد صاحب۔ آپ قرآن و سنہ موومنٹ کے چیئرمین ہیں اور بہت اچھے انداز میں بڑے سلیقے کے ساتھ سوسائٹی میں کام کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ حافظ صاحب، کیا آپ بتائیں گے کہ اسلام جو ہے جدیدیت کی جو گنجائش ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ ہمیں کہاں کہاں تک بڑھنے کی اجازت دیتا ہے اور کہاں ہمیں کہتا ہے سٹاپ، رک جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی اہم موضوع ہے اور عصر حاضر میں اس پہ بات ہونی چاہیے۔ اس موضوع کی حقیقت سے ہمیں آشنا ہونا چاہیے، خاص طور پہ اہل علم کو، اہل دین کو اس موضوع پہ ضرور بات کرنی چاہیے۔ جدت پسندی اور اسلام، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی روحانی طریقہ ہے زندگی ہیں ان میں اسلام سے بڑھ کر کسی طریقہ ہے زندگی نے جدت پسندی کی دعوت اور ترغیب نہیں دی۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہے اور زندگی کے دوسرے معاملات کی طرح اس موضوع پر بھی سیرت طیبہ سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ ایک دو نہیں، بیسیوں مثالیں ایسی ملیں گی آپ کو سیرت میں کہ نئی سہولیات، بدلتے ہوئے حالات کے مطابق آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو ان کے ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ غزوہ احزاب کے اندر خندق کا کھودا جانا اس کی بڑی روشن مثال ہے۔ پھر اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دو صحابہ حضرت عروہ بن مسعود اور حضرت عیان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شام بھیجا کہ شام میں جا کر دیکھیں کہ جو وہاں کی صنعت کاری ہے وہاں میں کام کس طرح کر رہے وہ ہیں، کام کیسے کرتے ہیں۔ اور یہ دو صحابہ شام جانے کی وجہ سے غزوہ حنین اور غزوہ طائف میں شریک بھی نہ ہو سکے کہ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ شام جائیں اور وہاں جا کر وہاں کی صنعتیں دیکھیں۔ اسی طرح زراعت کے حوالے سے بہت سارے مشورے، اگر آپ حدیث کی کتابوں میں جو باب الزراعہ ہے وہ پڑھیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت سے مشورے ملتے ہیں۔ حتیٰ کہ معدنیات کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ اطلب الرزق من خبائی الارض، کہ اللہ نے جو زمین کی تہوں میں جو خزانے چھپا رکھے ہیں ان خزانوں کو آپ تلاش کریں۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ، سہولیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں وجود میں آئیں ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا، جدید دور کے ساتھ چلنا، یہ عین اسلام ہے۔ اسلام جدید دور کے ساتھ چلنے سے منع نہیں کرتا، کچھ حدود و قیود ضرور ہیں، لیکن اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جدید اسلام دور ہمیں کے ساتھ روکتا نہیں ہے اچھائی کے لیے۔ جی۔ علامہ صاحب، جدیدیت جو ہے وہ ہے کیا؟ جدت پسندی کا جو بنیادی مقصد ہے جو ہم عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ کون سے کام ہمیں کرنے چاہیے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیگر مذاہب اور ادیان کے مقابلے میں ان کی بنسبت
اسلام جدید دین ہے۔ عام طور پہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ شاید بے راہ روی اور فحاشی اور عریانی کا نام جدت ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ یہ تو پرانی چیزیں ہیں، اصل جدت یہ اسلام لے کر آیا ہے۔ اسلام نے احترام انسانیت سکھایا ہے، یہ جدت ہے۔ یہ جدید آلات جو آ رہے ہیں یہ تو آج سائنس ترقی کر رہی ہے اور پریکٹیکل کر رہی ہے۔ تھیوری تو قرآن نے بیان کر دیا اسے 1400 برس قبل۔ سائنس آج جتنی بھی ترقی کرتی ہے اور جب وہ اپنی پیک پہ پہنچتے ہیں تو پلٹ کے دیکھتے ہیں تو یہ تو 1400 سال پہلے قرآن بیان کر چکا ہے۔ تو جتنی بھی جدت آج نظر آ رہی ہے یہ ساری اسلام کی مرہون منت ہے، اور یہ قرآنی تعلیمات سے ہی۔ میں درس تراویح کی ایک روٹین ہے روزانہ، نماز تراویح میں پڑھی جانے والی منزل کا خلاصہ، ماشاءاللہ، اس میں یہ عرض کر رہا تھا، وہ آیات مقدسہ آئی نا جب، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جنابہ مریم سلام اللہ علیہا آپ کی والدہ، انہیں رب کائنات نے فرمایا کہ آپ وحوزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیہ، آپ اس درخت کو پکڑ کے ہلائیں، وہاں سے کھجوریں گریں گی، وہ کھا لیں اور پانی پی لیں۔ اور جب آپ نے وہ کھجوریں کھا لیں اور پانی پی لیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ تو آج میڈیکل سائنس کہتی ہے ہم جی وہ ڈرپ کے ذریعے جو ہے نا وہ زچہ کے جسم میں داخل کریں گے تو جو ہے نا وہ ڈیلیوری کے مسائل آسان ہوں گے۔ بھائی آج یہ ترقی کر کے جو ڈرپ انہوں نے تیار کی اور آج جو ہے نا انجیکٹ کرتے ہیں انسانی جسم میں، یہ تو اسلام نے، قرآن نے آج سے 1400 برس قبل اس سے پہلے کی بات کو بیان کر دیا ہے۔ تو لہذا یہ جتنی بھی جدت ہے یہ ساری اسلام کی مرہون منت ہے۔ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی ایسا مرض نہیں، آج ہمارے دور میں کچھ فیشن بھی ہے کہ فلاں کا جی علاج نہیں ہے، نہیں، اسلام کہتا ہے کہ کوئی ایسا مرض نہیں جس کا اللہ نے علاج پیدا نہیں فرمایا۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ علامہ صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ بہت اہم موضوع ہے آج کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کی طرح اہم موضوع جدیدیت کے حوالے سے آپ کا سوال ہے، اسلام اور میری زندگی کے اس پلیٹ فارم پر۔ یقیناً آپ کا یہ سلسلہ عوام کی فلاح اصلاح کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ اس زمانے، اس دور میں مکمل تیاری کا حکم ہے کہ اپنے گھوڑوں کو بھی تیار رکھو، اپنے تمام اوزار بھی تیار رکھو۔ آج گھوڑوں کا دور نہیں، آج توپ ہے، بٹن کا دور ہے، آج توپ ہے، آج میزائل ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کو اس جدیدیت کی طرف لے کر جا رہی ہیں، اور ضروری ہے اس امر کے لیے کہ ہم اپنے آپ کو دفاع کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ان تمام چیزوں کو تیار رکھیں۔ جب ہمارے پاس یہ ایٹم، یہ تمام چیزیں، یہ انسان کی تباہی کے لیے نہیں ہونے چاہیے، انسان کی حفاظت کے لیے ہونی چاہیے، لیکن اس کی تیاری جدید زبانوں کے مطابق، جدید تقاضوں کے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، صبح و شام یہ علماء کرام قاری صاحبان بیٹھے ہیں، ہمارے اپنے عزیز بچے بھی، رات کے جناب 2:30-3 بجے کیا جی یہ فلاں آسٹریلیا میں یہ ٹائم ہے، ہم نے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے۔ یہاں گھر بیٹھے ان کو دیکھ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں۔ اب یہ جدید کتنی بڑی سہولت ہے، کتنی بڑی سہولت، اور یہ جدید تقاضوں کے مطابق ہے، اور جدید تقاضوں کے مطابق ہم ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اگر سوء استفادہ کریں گے تو یہی ہمارے لیے ضلالت ہوگی، یہی ہمارے لیے گمراہی ہوگی، اور اگر یہ ہمارے لیے ہے سب کچھ۔ سہولت قرآن مجید میں یہ فرمان موجود ہے، سخر الشمس والقمر، یہ چاند، یہ سورج مسخر کیے ہیں انسان کے لیے۔ تو انسان کے لیے صرف مسخر یہ نہیں کیے، بلکہ انسان بھی انہیں مسخر کرتا ہے۔ یہ دریاؤں پہ کنٹرول، یہ کشتیاں، یہ باد و باران، یہ سارے کے سارے جدیدیت کے حوالے سے، یہ بحری بیڑے جو موجود ہیں، یہ تمام کچھ حفاظت کے لیے، کچھ تجارت کے لیے۔ اگر ہم اب گدھوں کے دور سے نکل کر اب بحری جہازوں کے دور پہ آ گئے ہیں، یہ مال گاڑیاں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، یہ جی بال برادر جہاز ہے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ اور جب انسان قرآنی حوالے سے اپنی اس زندگی کو جدید دور میں لے کر جا رہا ہے تو ان سے استفادہ کرنا ہی انسانیت کی بھلائی فائدہ ہے۔ حاصل کرنا چاہیے۔
बिल्कुल बिल्कुल। और सूए इस्तेफादा करने वाला इंसान फिर गुमराह है। नाज़रीन, बहुत अहम मौजू है, गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखेंगे। जिद्दत पसंदी, ये आज का हमारा मौजू है। जाइएगा कहीं नहीं, मिलते हैं मुख्तसर वक्फे के बाद। नाज़रीन, मौजू है जिद्दत पसंदी, इस्लाम में जदीदियत की गुंजाइश। ये है मौजू, और मौजू अहम है और सवाल भी अहम होना चाहिए और बंदा भी अहम होना चाहिए। हज़रत साहब, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उलमा कराम हमें पत्थर के ज़माने में ले जाना चाहते हैं। इस बात की नफ़ी किस तरह करेंगे आप? ये बिल्कुल गलत बात है। बाद लोग कहते हैं जी दीन इस्लाम ये हमें आज से 1400 साल पीछे लेकर जाना चाहता है और जदीदियत के दीन इस्लाम ख़िलाफ़ है, बरक्स है। ऐसी बात नहीं है, बल्कि कुरान ने तो जदीदियत की तरफ बेशुमार इशारे किए हैं। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में फरमाते हैं, वल खैल वल बिगाल वल हमीरा लितरकबूहा वज़ीना। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं व यख़्लुक़ु मा ला तालमून। अल्लाह ताला क़यामत तक ऐसी ऐसी चीज़ें पैदा करेंगे जिन्हें तुम नहीं जानते। ये हवाई जहाज़ का बन जाना, जिस तरह बहरी बेड़े की तरफ ये इशारा फरमा रहे थे अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में बहरी बेड़ा तैयार किया। तो ये जदीदियत, ये सारी की सारी ये तो कुरान बता रहा है। ये मोबाइल का आ जाना, इसी तरह एटम का आ जाना, जदीद टेक्नोलॉजी का आ जाना, ये तो दीन इस्लाम कुरान हमें रहनुमाई करता है। इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, फरमाया कि ज़मीन व आसमान की तख्लीक के अंदर निशानियाँ हैं लिउलिल अलबाब, अक्ल वालों के लिए। वो अक्ल वाले कौन हैं? आगे फरमा दिया अल्लज़ीना यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। उसके बाद फरमाया व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, कि वो ज़मीन व आसमान की तख्लीक के अंदर गौर व फ़िक्र करते हैं। वो मज़ीद जदीदियत की और भी तकाज़ों को पूरा करके वो लोगों की भलाई के इरादा सोचते हैं। तो ये जदीदियत की तरफ कुरान ने भी बार बार इशारा किया, अफला यतदब्बरूना, तदब्बुर नहीं करते, गौर व फिक्र नहीं करते। तो ये सारी बातें जदीदियत की तरफ इशारा करती हैं और ये हमारा कुरान हमें जदीदियत की तरफ लेकर जाता है। ये बात कतई तौर पर गलत है कि उलमा वो 1400 साल पीछे दौर में ले जाना चाहते हैं। तो पहले ऐसा था कुछ, यानी ये तालीम नहीं थी, इसका फुकदान था। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हर इदारे के अंदर जो दीनी मदारस हैं, गौर व फिक्र पे बड़ा जोर दिया है इस्लाम, जो आप पहले भी फरमाया। गौर व फिक्र पे जोर दिया। तो ज़ाहिरी बात है गौर व फिक्र करेंगे तो जदीद चीज़ें वो सामने आएंगी, गौर व फिक्र होगा, जहन खुलेगा। तो इस बात की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो यानी जदीदियत, ये इस्लाम कुरान ने इसकी तरफ बेशुमार इशारे किए हैं। तो ये मज़ीद कोई रोशनी डालें इस मौजू के हवाले से। जी, मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि दो चीज़ें हैं। इल्म के हासिल करने के दो बुनियादी असबाब और ज़राए हमारे पास हैं। एक ज़रिया है अक़ल और एक ज़रिया वही इलाही है। अब ये दोनों, अल्लाह ताला ने इन दोनों रस्तों की हुदूद मुकर्रर फरमाई हैं। अक़ल को अल्लाह पाक, अक़ल से अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि अक़ल अपना काम करे। अब कंप्यूटर कैसे बनाना है, गाड़ी कैसे बनानी है, रेफ्रिजरेटर कैसे बनाना है, सवारियाँ कैसे बनानी हैं, ये सारी की सारी चीज़ें अक़ल के अंदर फ़ीड कर दी गई हैं, इसके अंदर रख दी गई हैं और अल्लाह ताला ने अक़ल के ज़िम्मे ये काम लगा दिया। और अब जो भी अक़ल की मेहनत के नताइज हैं, उन नताइज से इस्तेफ़ादे का हर इंसान को हक़ दे दिया गया। दूसरी तरफ वही इलाही है। वही इलाही जो चीज़ें हमें आसमानी तालीमात में बताई गई, कुरान मजीद में बताई गई। अब अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि जो हमारी अक़ल है वो अक़ल वही के मामलात के अंदर मुदाखलत ना करे। अच्छा है दिल के पास रहे पासुबान अक़ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दो। ये है बात। तो जिद्दत पसंदी बिलाशुबा एक इंतहाई अच्छी चीज़ है, लेकिन ये तब तक अच्छी है जब तक वही के मामलात में मुदाखलत ना करे। सही। हाँ, अक़ल के जो फ़ैसले हैं, अक़ल के जो नताइज हैं, जैसे साइंसी जो दरियाफ़तें हैं, ईजादात हैं, जिनका तज़किरा यहाँ भी हुआ, हम सब अच्छी तरह जानते हैं, पढ़ते हैं, किताबों में मौजूद हैं। ये सब चीज़ें काबिल तहसीन हैं अगर अपनी हुदूद के अंदर रहें। जैसे ही हुदूद पामाल, उलमा को असल एतराज़ जिद्दत पसंदी पे नहीं होता। उलमा का अगर एतराज़ होता है खुराफात के ऊपर होता है कि जब जिद्दत पसंदी की आड़ में
جیسے حضرت نے فرمایا کہ خرافات عام کی جائیں گی تو فحاشی، بے حیائی اور ایسی چیزیں کہ جو عقل پرستی کے عنوان کے تحت آتی ہیں، تو پھر اس پہ حدود متعین یہ تو ایک الگ فتنہ بن گیا ہے جو عقل کو ترجیح دیتا ہے، حدیث کو نہیں دیتا۔ جی جی بالکل۔ علامہ صاحب، مدارس میں اس حوالے سے نصاب میں کچھ بھی نہیں مل رہا، کہیں علماء کرام نے کبھی سوچا کہ جدت پسندی کے حوالے سے ہم اپنے بچوں کو گائیڈ کریں کہ وہ ایک لیمٹ تک کام کریں، اگر انہوں نے فیلڈ میں تو انہوں نے نکلنا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا سوال بہت خوبصورت ہے، لیکن میں آپ کے جواب سے پہلے تھوڑی سی تمہید میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ جدت ہم کسے سمجھتے ہیں؟ سوال یہ ہے، جدت اگر مادر پدر آزاد معاشرے میں نکل کے والدین کا احترام نہ کرنے کا نام ہے تو مدارس میں اس کی تعلیم تو نہیں دی بہت جائے گی۔ بری بات ہے۔ اگر جدت سائنس کا نام ہے، سائنسی علوم کا نام ہے، تو جتنے علوم آج مدارس دینیہ میں پڑھائے جاتے ہیں 8 سالہ نصاب میں، میرے خیال میں اس سے جتنی وسعت ذہنی ملتی ہے، ایک طرف پی ایچ ڈی لیول کا آدمی بیٹھا ہو، دوسری طرف وہ جس نے درس نظامی کیا ہے، اس نے میٹرک کے سادہ وہ امتحانات بھی اگر نہ دیے ہوں لاہور بورڈ سے، لیکن اس کی جو وسعت ذہنی ہے وہ زیادہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بہت سارے علوم پڑھائے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر وہی بچہ میٹرک ایف اے بی اے کر لے اب تو دوسری زیادہ طرف خوبصورتی جی دوسری طرف یہ ہے کہ اب مدارس اس طرف آ گئے ہیں۔ جامعہ نعیمیہ لاہور کا جو ہے نا، بلکہ پاکستان کا ایک معروف ادارہ ہے، الحمدللہ۔ یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے والا جو اسٹوڈنٹ ہے اسے صرف جو ہے وہ درس نظامی کا مروجہ نصاب نہیں پڑھایا جاتا، اسے ساتھ میں میٹرک، ایف اے، بی اے اور ایم اے تک کی جو تعلیم ہے وہ دی جاتی ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے جدت کا، تو آئیں یہ جدت میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، اب بھی قرآن مقدس کا ایک حوالہ میں پیش کرنا چاہوں گا، سورہ آل عمران کا۔ حضرت عزیر علیہ السلام سفر پہ جا رہے ہیں اور بیت المقدس کے قریب اس علاقے سے جب آپ کا گزر ہوا، دیکھا چھتیں گری پڑی ہیں، علاقہ تباہ ہے، تو سوچا یا اللہ یہ کیسے دوبارہ زندہ ہوگا، یہ آبادی کیسے ہوگی، یہ لوگ جو مر چکے ہیں یہ کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو رب کائنات نے ان پر موت کو وارد کر دیا۔ اب یہ وہ موت نہیں تھی جو وقت مقررہ پہ آنی ہے، زندگی کے اختتام پہ، یہ رب کائنات نے دنیا کو دکھانے کے لیے۔ اب آپ سو گئے، کتنی دیر سوئے؟ قرآن کہتا ہے کہ جب وہ جاگے تو رب کائنات نے پوچھا کم لبثت، کتنی دیر سوئے؟ اللہ، قال لبثت یوما او بعد یوم، فرمایا ایک دن یا دن کا تھوڑا حصہ، فرمایا بل لبثت 100 عام، آپ 100 برس تک سوئے رہے، 1 صدی تک آپ نے آرام کیا ہے۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، دیکھیں اپنے کھانے کی طرف، دیکھیں اپنے جو ہے نا وہ مشروبات کی طرف، جب ادھر دیکھا تو وہ ویسے کے ویسے ہیں، ذائقہ بھی نہیں تبدیل ہوا، 100 برس گزر گیا ذائقہ نہیں چینج ہوا۔ اس یہاں سے فارمولہ لیا ریفریجریٹر کا، فریزر کا، کولڈ سٹور آج جو ہے نا ان میں پھل رکھ دیتے ہیں، 6 ماہ کے بعد وہاں سے نکالا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی سایہ سے جو ہے نا تھیوری یہ ہے، پریکٹیکل کی صورت میں ہمیں آج فریج نظر آ رہا ہے، تو یہ کہاں سے نکلا ہے؟ جس نے قرآن کو پڑھا ہے، بڑا اچھا آپ نے کہ یہ ہمارے کام کرنے والے تھے۔ بلکہ یہاں پہ ایک جو ہے ایک اگلا جملہ میں کہنا چاہتا ہوں سامعین اور ناظرین کی حضرت طبع کے لیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب گئے نا اس بستی میں، تو آپ نے ایک بڑھیا سے پوچھا یہاں پہ تو جانتی ہے کہ عزیر کا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ یہ عزیر کا گھر ہے، اور وہ تو 100 سال ہو گئے گم ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا انا عزیر، میں عزیر ہوں۔ وہ آنکھوں سے رہ گئی تھی بیچاری، نابینا ہو چکی تھی، ٹانگوں سے معذور ہو گئی تھی عمر کے اعتبار سے۔ آپ نے فرمایا میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر دعا کریں میری آنکھیں واپس آ جائیں گی۔ آپ نے دعا فرمائی، اس کی آنکھیں لوٹ آئیں۔ جب اس نے دیکھا، اس نے اگلی بار اگلا جملہ یہ کہا دعا کریں میں چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤں، پھر آپ کو دکھاتی ہوں پورا علاقہ۔ اب آپ جب چلتے چلتے گئے وہ ایک جگہ پر لے گئی، حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا وہ ٹھیک ہو گئی، اللہ کے نبی کی دعا سے وہ چلنے پھرنے والی ہو گئی، آنکھوں والی ہو گئی۔ اب اس مجلس میں گئی جہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا جو ہے نا وہ درس دے رہا ہے۔ اب چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ عزیر علیہ السلام کی عمر ہے 40 برس، اور آپ کا جو بیٹا جو درس دے رہا ہے وہ 118 برس کا ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ قرآن مقدس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسی بہت زیادہ۔ اور دیکھیں یہ سائنس ترقی کر رہی ہے، اگلی جو ہے نا وہ سائنس جو چاہ رہی ہے کہ اگلی سپیڈ آف لائٹ کی طرف جا رہی ہے، اور سپیڈ آف لائٹ کی تھیوری تو آ چکی ہے،
اس کا پریکٹیکل دنیا بعد میں جا کے کرے گی، پتہ نہیں 50 سال بعد یا 100 سال بعد، یا ہم نہ دیکھ سکیں گے، لیکن میرے کریم آقا نے معراج کی شب سپیڈ آف لائف سے بھی زیادہ رفتار سے لامکان کی سیر کر کے واپس پلٹ آئے۔ آپ صاحب مدارس میں اگر جدت پسندی کو فوکس کیا جائے تو مدارس کے بچوں کا ہی اس میں فائدہ ہے؟ جیسا کہ ابھی میرے بھائی نے ذکر کیا جامعہ نعیمیہ کا، ہمارا مرکزی ادارہ جامعۃ المنتظر ہے، کمپیوٹر کی باقاعدہ وہاں علیحدہ ایک سیشن ہے، سلسلہ ہے، اچھا ماشاءاللہ، مکمل طور پہ جدیدیت، جیسے پہلے ہمارے کچی مٹی پہ بیٹھ کے، تھڑے پہ بیٹھ کے پڑھایا کرتے تھے اور ان میں روحانیت بھی زیادہ ہوتی تھی، اب بھی ہونی چاہیے اور ہے کچھ لوگوں میں، لیکن ان کی محنتوں کا ثمر ہے کہ آج آپ کو اگر عظیم علماء کچھ نظر آتے ہیں تو اسی دور کے علماء کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ جدیدیت کا مقصد یہ نہیں ہے صرف کہ ہم کمپیوٹر یا اس تعلیم کو حاصل کر لیں، بلکہ اس کے ذریعے ہم روحانیت بھی قائم رکھیں۔ میں آپ کو عرض کروں، اس وقت ہمارے پاس ہر قسم کی تفسیر، اہل سنت ہو یا تشیع کی تفاسیر ہوں، ایک بٹن کے نیچے آ چکی ہیں۔ ایسے ہی آپ یہ راہ چلتے ہوئے پورے قرآن کی تلاوت اور تفسیر، آپ کو حوالہ جات دیکھنا چاہتے ہیں مسلم کی، جی، بخاری کی، ہر کتاب موجود ہے، ملا یاذر الفقی کی، نہج البلاغہ، کوئی چیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کا ذہن کشادہ ہے اور اس جدیدیت کو آپ نے قبول کر لیا ہے۔ صاحب جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، جی، اتنا اچھا کام، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا خراج چاہیے۔ تحسین پیش کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، اللہ اکبر، گزارا ہی نہیں ہے خراج تحسین پیش کیے بغیر۔ لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ جس ذات نے قوت و طاقت عطا کی ہے، اگر یہی ذہن غلط راستے پہ چل جائے اور غلط چیزوں کی طرف، اسی کے ذریعے تو اس میں تباہی ہے نا، بہت اچھی بات فحاشی پھیل رہی ہے، برائی پھیل رہی ہے، تو اس حوالے سے اگر روحانیت قائم رہے تو یہ ساری کی ساری انسان کے لیے ہے۔ یہ جو چاند ستاروں کو مسخر کیا ہے، یہ جو دریا، نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہم نے کہا ادب کے دائرے میں، ادب کے دائرے میں، ادب کے دائرے میں، بلکہ اسلامی یہ جو ہم زندگی جس موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس کے دائرے میں رہ کر اگر ہو، یعنی کہ ایسی جدت پسندی جس سے ہماری سوسائٹی میں خوبصورتی آئے، میں عرض کروں وہ بہتر ہے، اور اس میں خرافات اب جدیدیت کیا ہوتی ہے جی، ہم چلے جائیں نا انہی قریب مکانوں میں جنہیں ڈی ایچ اے یا ڈیفنس یا دیگر مقامات پہ کہتے ہیں، خدا گواہ ہے جوان بیٹی اور بیٹا پتہ نہیں ہوتا ہے لباس بھی پہنا ہوا ہے یا نہیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے جدیدیت، جدت پسندی، اسلام ہمیں اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ بہت اچھا ہمارا پینل ہے۔ علامہ صاحب، مدارس کے حوالے سے آپ بات کرنا چاہ رہے تھے۔ جی، عام یہ بات معروف ہے کہ مدارس کے اندر یہ جدید تعلیم کا سلسلہ نہیں ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ میری اپنی مثال، جب میں پڑھنے کے لیے گیا تو میں نے میٹرک کیا تھا، اس کے بعد میں نے الحمدللہ ایف اے کیا، بی اے کیا، اور پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے پولیٹیکل سائنس، ایم اے عربی اسلامیات، ایم اے ایجوکیشن کیا۔ تو ہمارے جو ذمہ داران، جو ہمارا ادارہ ہے مرکز بیت العتیق، تو وہاں پہ پراپر اسکول کی کلاسیں جاری ہیں، اور آپ یقین جانیں کہ جو بچے آتے ہیں بعض میٹرک یا مڈل پاس، تو جب وہ جاتے ہیں تو ایم فل کر کے وہاں سے جاتے ہیں۔ بہت بڑی تو یعنی سرگودا یونیورسٹی کا ہمارے ادارے سے الحاق بھی ہے، تو ہمارے جو ذمہ داران ہیں ماشاءاللہ وہ سارے کے سارے پی ایچ ڈی اسکالر ہیں ماشاءاللہ۔ یعنی آج کل اداروں کے اندر یہ تعلیم بالکل دی جا رہی ہے، لیکن جو جدیدیت کے حوالے سے مثلا سائنس کا علم ہے یہ بھی پڑھایا جا رہا ہے، اور اس طرح کمپیوٹر کی تعلیم ہے یہ بھی دی جا رہی ہے، اور یہ اس سے اگر کوئی آدمی بالکل الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جائے تو گویا کہ اس کا بھی گزارا نہیں ہے۔ آپ کے ادارے کا میں نے وزٹ کیا، بہت اچھا نظام ہے وہاں۔ ہاں جی، بہت اچھا ایک الحمدللہ مثالی ایک ادارہ ہے، تو بہت اچھا ایک سلسلہ جاری ہے، اور بچے آتے ہیں دیہاتوں سے آتے ہیں، لیکن جب وہ جاتے ہیں تو اسکالر بن کے جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری اپنی مثال بھی ایک لوگوں کے سامنے الحمدللہ۔ مومن کی جو اصل پہچان ہے وہ تو قرآن و سنت ہے، اور یہ جو باقی علوم وغیرہ ہیں یہ فنون ہیں۔ صحیح۔ جو طالب العلمی فریضتن کہا گیا، اصل تو قرآن و سنت کا نام ہے۔ باقی جو ہم کیمیا پڑھ لیں یا فزکس پڑھ لیں، بایو پڑھ لیں، میتھ سیکھ لیں، تو یہ سارے فنون ہیں۔ ہماری بیس یہی ہے، قرآن اور حدیث، بیس قرآن و سنت ہے۔ صحیح۔
تو اس کے ساتھ جتنا یہ فنون وغیرہ جمع کر لیے جائیں تو یہ نور علی نور ہے۔ علامہ صاحب یہ جو دائمی نقشہ اوقات نماز ہے یہ بھی تو ایک سائنس کی اور جدت پسندی الحمدللہ علماء کرام نے اختیار کی ہے۔ بہت سارے لوگوں کی رائے ہے یہ سامنے آ رہی ہے کہ جو چاند کا مسئلہ ہمارے ہاں بنتا ہے کہ یہ بھی محکمہ موسمیات والوں کو دے دینا چاہیے یا سائنسدانوں کو دے دینا چاہیے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں آپ۔ جی، جہاں تک رؤیت ہلال کے مسائل کا تعلق ہے تو یہ بات آپ ماشاءاللہ بہتر جانتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ کوئی ایسا مختصر موضوع نہیں ہے، یہ اس چیپٹر موضوع بہت پہ وسیع موضوع بڑا ہے۔ وسیع موضوع ہے، اس پہ کام ہو بھی رہا ہے، ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، مباحثات ہو رہے ہیں۔ اچھا سلسلہ چلنا چاہیے، چیز کو نتیجے پہ ہم پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ البتہ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ سائنسی جو ایجادات یا سائنسی آلات ہیں، اسلام نے کبھی بھی ان کے استعمال سے منع نہیں کیا، یعنی زندگی کے ہر موڑ پہ آپ دیکھیں، ہماری مسجدوں کے اندر آپ دیکھیں سائنسی آلات استعمال ہوتے ہیں۔ البتہ جہاں تک رؤیت ہلال کے حوالے سے بلا شبہ ماہرین فلکیات سے رہنمائی لینی چاہیے اور لی جا رہی ہے، لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ احادیث میں رؤیت ہلال یعنی چاند دیکھنا، چاند کی رؤیت کے الفاظ آئے ہیں، اس وجہ سے ہم صرف چاند کی جو پیدائش ہے، برتھ آف مون ہے، اس پہ ہم منحصر نہیں رہ سکتے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے، صحیح، شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ آپ چاند کو دیکھیں، اس کی رؤیت کریں۔ لہٰذا ہمارے ہاں جو فقہاء کرام، مفتیان کرام کا یہ موقف ہے کہ برتھ آف مون کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ رؤیت ہلال کا اعتبار ہوگا، وہ رؤیت جو آنکھ سے دیکھی جا سکے۔ بس اس ایک نقطے کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ماہرین فلکیات کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس میں شہادات، چاند کی رؤیت ضروری ہے، لیکن مدد لی جا سکتی ہے، تعاون لیا جا سکتا ہے، رائے لی جا سکتی ہے۔ جس طرح دوسرے معاملات کے اندر ہم سائنسی ایجادات اور سائنسی آلات کے استعمال کے قائل ہیں، یہاں بھی قائل ہیں، لیکن رؤیت ہلال میں ایک شہادات اور دوسرا چاند کو دیکھا جانا، فیصلہ اسٹیٹ کو کرنا چاہیے۔ فیصلہ اسٹیٹ کو کرنا چاہیے۔ ہر بندے کو اپنی ایک 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کا حق نہیں ہے۔ جب باقی سارے معاملات میں ہمارے جیب میں شناختی کارڈ پاکستان کا ہوتا ہے، پیسے پاکستانی نوٹ ہوتا ہے، تو پھر ہمیں چاند کے معاملے کو بھی ریاست کے سپرد کرنا چاہیے، پاکستان کے سپرد کرنا چاہیے۔ اپنی رائے کا اظہار یا اپنا فیصلہ یہ شریعت کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کا پیسہ ہے جس ملک کا اسی کو مانے، بالکل یہی ہونا چاہیے۔ بڑا اچھا آپ نے جس اشارہ کا کیا شناختی کارڈ آپ نے رکھا ہوا ہے، جس کا پیسہ آپ استعمال کر رہے ہیں، تو پھر چاند بھی اسی کا حساب سے چلنا چاہیے، چاند اپنا نہیں نکالنا جی چاہیے۔ جناب۔ اچھا محترم، بہت پیارا سوال آپ نے کیا۔ اس حوالے سے سمجھ نہیں آتی کہ ہم ایک خاص ایریا میں، خاص علاقے میں چاند نظر آ جائے اور جدید آلات جی جی، جس میں 500 گنا جو ہے نا وہ چاند اپنے حجم سے بڑا نظر آتا ہے، اور پھر ماہرین فلکیات بھی وہاں ہیں، جید علماء، تمام مکاتب فکر کے بھی وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور پھر مذہبی امور کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ریاستی مشنری اس میں ہوتی ہے، انہیں نظر نہیں آتا، اور ایک مخصوص علاقے کے مخصوص لوگوں کو چاند پتہ نہیں وہ کیسے نظر آ جاتا ہے۔ اور ایک سادہ سا جواب میں اس حوالے سے دیا کرتا ہوں۔ اجتہاد کے حوالے سے روشنی ڈالیں کہ جو جدت پسندی ہے، اجتہاد کیا ہے؟ مسلک حنفی جو ہے احناف کے نزدیک تو اجتہاد کی بڑی اہمیت ہے، اور دیکھیں جدید مسائل ناظرین یہ بھی جدت پسندی ہے، آپ کو علم میں ہونا چاہیے، اجتہاد جدت پسندی ہے۔ جی حضرت صاحب۔ جی، اور یہ دیکھیں یہ اجتہاد کی برکات ہیں۔ دیکھیں وہ جب یہ تخصص فی الفقہ کیا جاتا ہے مفتی کو، تو اس میں جو پوائنٹ ہے جسے خاص طور پہ ذہن نشین کرایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تغیر زمان سے مسائل بدلتے ہیں، یعنی جب وقت بدلتا ہے، وقت کے تقاضے بدلتے ہیں۔ ہم مسجد میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں اذان لاؤڈ سپیکر پہ، اب جہاں میں نماز پڑھاتا ہوں وہاں 700-800 لوگ ہوتے ہیں، ایک نماز میں مائک تھوڑی دیر کے لیے بند ہو گیا تو خلفشار ہو گیا، مسائل اس میں پیدا ہو گئے۔ سہولت ہے، اور یہ جدت ہے۔ اور دیکھیے علماء کرام جدت سے جتنا استفادہ کر رہے ہیں، میرے خیال میں دیگر لوگ اتنا نہیں کر رہے، اور علماء کرام ہی جدت کے دائی ہیں، اور جدت پسندی اسلام ہی کا نام ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ
ہم تو مجتہدین کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ اجتہاد کے والے سے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا جی۔ اجتہاد کے حوالے سے جیسے محترم نے گفتگو کی، ہر دور میں یہ جدیدیت کا بہترین نمونہ بھی ہے، جیسے آپ نے اشارہ بھی دیا۔ آج کے دور میں ائمہ گزر چکے ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ کا ذکر کیا، امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، تمام بزرگان۔ آج کے دور میں اجتہاد کی اشد ضرورت ہے۔ جو نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ہر ایک چیز کی تشریح توضیح قرآن مجید میں واضح موجود نہیں ہے۔ ایک چیز سامنے ہے لیکن اس کی تشریح و توضیح کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے، سنت کے ذریعے اس کی تفسیر اور تشریح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اجتہاد کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جدید مسائل کو اگر کوئی چیز نہیں ملتی تو ہمیں کرنا۔ صحابہ اہل بیت سے رہنمائی لینی چاہیے۔ بالکل، صحابہ و اہل بیت سے رہنمائی، اور یہ احادیث کے ذریعے، سنت کے ذریعے، قرآن مجید کے تحت رہ کر اس کا فیصلہ کرنا، یہ مجتہدین کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ اگر آج کے دور کے مطابق بھی جو ہمارے جید علماء کرام ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے اس حوالے سے۔ بالکل ضروری ہے، اس کے بغیر تو گزر ہی جی نہیں۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ مثلا اجتہاد کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا ہمیشہ جاری رہے گا، یہ اجتہاد ہے، تو یہ جاری ہے۔ آکسیجن لگوانا روزے کی حالت میں، یہ اجتہاد کا سلسلہ، یہ قیامت تک اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو یہ علماء اجتہاد کرتے رہیں گے، بلکہ عامی بندہ جس نے نماز پڑھنی ہے، قبلہ تعین نہیں ہو رہا اسے، تو وہ کیا کرے گا؟ اجتہاد کر کے نماز پڑھے گا۔ یعنی اجتہاد کو ایک مقید نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اجتہاد کا دروازہ کھلا اب ہوا تو ہے۔ اپلیکیشن آ گئی موبائل کے اندر کہ جہاں بھی آپ ہیں موبائل اپلیکیشن آن کریں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے جو قبلے کا تعین ہے اس وقت وہ کس سمت آپ نے نماز یہ پڑھنی بھی ہے۔ جی علامہ صاحب جی۔ جدت پسندی سے جدید مسائل اور سوالات بھی آتے ہیں۔ اب ایک نوجوان نے سوال کیا کہ موبائل میں اپلیکیشن کے ذریعے جو قرآن پاک ہے، موبائل اپلیکیشن ہے، اب آپ قرآن پاک کو کھولتے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اور جب آپ بٹن پش کرتے ہیں، بیک ہو جاتے ہیں اس پروگرام سے، تو وہ قرآن پاک بند ہو جاتا ہے۔ تو کیا وہ موبائل جیب میں لے کر ہم واش روم میں جا سکتے ہیں؟ اب یہ ایک جدید مسئلہ ہے، اور جو ہے نا وہ جدت کے ذریعے حضرت جو ہے نا اس کا قرآن مقدس حصی طور پہ محسوس کیا جا سکے تو اس کا احترام اسی انداز میں ہوگا۔ یہ جو موبائل اپلیکیشن ہے، یہ اسے محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ اسے دیکھیں نا، الگ کرنا چاہیں آپ الگ نہیں کر سکتے۔ قرآن مقدس کا اگر پرنٹڈ چھوٹا سا بھی نسخہ ہو، جب اس سکرین سے ہٹ گیا تو اس وقت کوئی مسئلہ نہیں، وہ سکرین کے اوپر لگا ہوا ہے اور سکرین کی نظر آئے گا تو اس وقت قرآن پاک ہے، قرآن پاک اس وقت شریعت وہ ہوگی اس۔ جی علامہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو تعلیم ہے، جدید تعلیم، سائنسی تعلیم، کیمسٹری، فزکس، بیولوجی، میڈیکل، انجینئرنگ ہے، اس تعلیم کے حوالے سے ایک عام تاثر ہمارے دیندار حلقوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو دینی تعلیم ہے اس کا حاصل کرنا تو کار ثواب ہے، اور دینی طالب علم جو ہے وہ صاحب فضیلت زیادہ ہے۔ لیکن یہ جو تعلیم جس کو مصری تعلیم کہتے ہیں، طبی تعلیم ہے، ہماری سہولیات سے متعلق، اس تعلیم کے بارے میں عام طور پہ یہ رویہ یہ ہے کہ اس کے پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ہے اور اس کا طالب علم بھی کوئی صاحب فضیلت نہیں ہے۔ میں اس فورم پہ بہت سارے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں یہاں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں پورے شرح صدر کے ساتھ، قرآن و سنت کی روشنی میں ہی، کہ علم تو علم ہے۔ جو چیز بھی انسانیت کے لیے مفید ہے، جو چیز انسانی معاشروں کے لیے مفید ہے، اس علم کا حاصل کرنا یہ باعث ثواب ہے۔ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم نافع ہے، فائدہ مند علم، اور ایک علم ضار ہے، نقصان دہ علم۔ جو بھی علم نافع ہے، فائدہ مند علوم ہیں، ان علوم کا حاصل کرنا شریعت میں اچھی بات ہے، ثواب کی بات ہے۔ بلا شبہ قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا، اس کا ثواب زیادہ ہے، اس کا اجر زیادہ ہے۔ لیکن اگر کوئی صحیح نیت کے ساتھ انگریزی زبان سیکھتا ہے، صحیح نیت کے ساتھ کیمسٹری، فزکس، بیولوجی، انجینئرنگ پڑھتا ہے، نیت انسانیت کی خدمت کی ہے، تو یہ علوم حاصل کرنے پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک انسان انگریزی زبان اس لیے سیکھے کہ اسلام کی تبلیغ کرے،
علوم کو سیکھے اور ان علوم سے اپنے معاشرے کو فائدہ پہنچائے تو انگریزی زبان کا سیکھنا بھی کار ثواب بن جائے گا، صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ بن جائے گا. میڈیکل اس لیے پڑھے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے، تو میڈیکل کا پڑھنا بھی اس کے لیے باعث اجر ہے. تو علم کی تقسیم عصری یا دینی نہیں ہونی چاہیے، علم کی تقسیم ہونی چاہیے نافع اور ضار، فائدہ مند علم اور نقصان دہ علم. جو فائدہ مند علم ہے اس کا حاصل کرنا کار ثواب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین، علماء کرام کی باتوں کو سنا، بہت اچھی باتیں کی ہیں آج، اور آپ کے حوالے سے باتیں کی ہیں. جدت پسندی، جدیدیت، یعنی کہ ہم نے رکنا نہیں. ہم ایک پانی ہیں، صاف پانی ہے، جو صاف پانی بھی اگر رک جائے تو خراب ہو جاتا ہے. اس ساری گفتگو کا خلاصہ آپ کو پروگرام کے آخر میں پیش کیا جائے گا. یہاں ہم علماء اکرام سے اجازت لیں گے. ملتے ہیں مختصر وقفے کے بعد. ناظرین، آج ہمارا موضوع تھا اسلام میں جدیدیت، جدت پسندی کی جو گنجائش ہے وہ کس حد تک ہے. تو علماء کرام نے اس پہ متفقہ طور پر یہ کہا ہے کہ جس جدت پسندی سے انسانیت کو فائدہ ہو وہ جدت پسندی صدقہ جاریہ ہے، اور ایسی جدت پسندی جس سے انسانیت کے اندر خرافات آئیں، جس سے انسانیت کے اندر بگاڑ آئے، وہ درست نہیں ہے. اور ایسی شدت پسندی جس سے انسانیت کا نقصان ہو وہ باعث عبرت ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جدت پسندی یہ بھی ہے کہ ہم اپنا جو سوشل میڈیا ہے اس کو پیار، امن، محبت کے لیے استعمال کریں، نہ کہ انتہا پسندی کے لیے. یہ تھا علماء کرام کا کہنا.